بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سعودی عرب کے دارالحکومت میں ایک انوکھا مگر ایمان افروز اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جب 17 سالہ شہزادہ فہد بن نائف بن سعود بن عبدالعزیز نے اپنے ایک دوست 15 سالہ منظر بن سلیمان القاضی کو اپنے بھائی 15 سالہ شہزادہ سلمان بن نائف سے لڑتے ہوئے دیکھا تو غصے میں یہ بندوق اٹھا لایا اور منظر پر فائرنگ کر دی۔ منظر کو 3 گولیاں لگی اور وہ وہیں پر جہاں بھاگ ہو گیا۔ شہزادے کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا اور اسے عام قیدی کی طرح جیل میں ڈال دیا گیا۔ مقدمہ کم و بیش 19 ماہ تک چلتا رہا۔ قاتل نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا تھا۔ سعودی وزارت عدل کے قانون کے مطابق ہر قتل کے کیس کو 13 قاضی دیکھتے ہیں، چنانچہ مقدمے کا فیصلہ بھی صادر کر دیتے ہیں کہ اگر مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف نہیں کرتے تو اس کی گردن تلوار سے اڑا دی جائے۔ چنانچہ سعودی عرب میں نافذ شرعی قوانین پر عمل کرتے ہوئے انصاف پرور ججوں نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اگر مقتول کے ورثاء قاتل کا خون بہا لے کر یا اللہ کے لیے معاف کر دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ قاتل بہرحال شرعی حدود کے مطابق گردن زدنی ہے۔ اس مقدمے میں شاہی خاندان کے کسی فرد نے عدالت پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی اور نہ ہی جج صاحبان نے عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑا، جیسے کہ دنیا کے دیگر ممالک میں ہم دیکھتے ہیں، اور خاص کر اگر ہم اپنے ملک کی مثال دیں تو یہ بیجا نہ ہوگا۔ سعودیہ کے قاضیوں نے انتہائی غیر جانبداری کے ساتھ قصاص کا حکم جاری کر دیا گیا، کیونکہ ان اسلامی ججوں کو خوب معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قصاص ہی میں اصل زندگی رکھی ہے اور اس کے نفاذ ہی سے ملک میں امن اور آشتی کے سائے تلے انسان راحت کی سانس لے سکتا ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد بالکل برحق ہے کہ عقل مندوں اس آشتی میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم قتل و غارت سے بچو۔ چونکہ اس واقعہ میں مجرم شاہی خاندان کا فرد تھا اور شاہ فہد کے بھائی کا پوتا تھا، اس لیے اس مقدمے نے اور زیادہ اہمیت اختیار کر لی۔ واضح ہے کہ اس شہزادے کے دادا شاہ سعود بن عبدالعزیز سعودی عرب کے دوسرے حکمران تھے۔ مقتول منظر بن سلیمان قاضی بھی ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور اس کا نسب نامہ بنو تمیم سے جا ملتا ہے، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعریف فرمائی تھی۔ محمد بن عبد الوہاب بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ مقدمے کے دوران میں بہت سے با اثر لوگوں نے کوشش کی کہ مقتول کے ورثاء خون بہا لے لیں اور شہزادے کو معاف کر دیں، مگر مقتول کے والد سلیمان نے ہر قسم کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ ہر چند کے معاملہ ایک سوچ شہزادے کا تھا، مگر اس دوران میں مقتول کے خاندان پر قطعی طور پر دباؤ نہیں ڈالا گیا اور نہ ہی قاضیوں پر کسی قسم کا دباؤ تھا۔ چنانچہ عدالت نے آزادانہ کارروائی کی اور عظیم عدالت سپریم کورٹ نے بھی تصدیق کر دی۔ یہاں یہ واضح ہے کہ ان قاضیوں پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا، کیونکہ یہاں حقیقی معنوں میں اسلام کے قوانین نافذ ہیں۔ حکمران چاہے جتنا مرضی طاقتور ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ان قوانین کی پاسداری کو ملحوظ خاطر رکھے گا، اور ایسا ہی دیکھنے کو ملا۔ اور نہ ہی مقتول کے وارثوں پر کوئی دباؤ ڈالا گیا، نہ انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، نہ ان کی عورتوں کی عزتیں پامال کی گئیں، بلکہ حقیقی معنوں میں انصاف کے ترازو میں ہر فیصلہ کیا گیا۔ مقدمے کے دوران میں شہزادے کو ریاض کے اصلاحی مرکز میں رکھا گیا اور بعد ازاں اسے ریاض کی سینٹرل جیل بھیج دیا گیا۔ یاد رہے قاتل مرحوم شاہ سعود کا پوتا تھا۔ سپریم کورٹ کے قاضیوں نے اپنے حکم نامے میں لکھا کہ قاتل کو 2 دن بعد نماز فجر قصاص میں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ دن ریاض کے اس شہزادے کے لیے انتہائی حیرانی کا دن تھا۔ صبح سویرے بے شمار لوگ قصر الحکم کے پہلو میں میدان قصاص میں جمع تھے۔ ان میں شہزادے بھی تھے اور مختلف بڑے بڑے قبائل کے رؤساء بھی۔ شہزادے کے پیروں میں بیڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ اس کو پولیس کی گاڑی سے نیچے اتارا گیا۔ اس نے قیدیوں کا مخصوص لباس پہنا ہوا تھا۔ صبح سویرے گورنر ریاض امیر سلمان بن عبدالعزیز نے اپنے دفتر میں مقتول کے والد اور اس کے رشتہ داروں سے ملاقات کی اور بتایا کہ آج قاتل سے قصاص لیا جا رہا ہے۔ گورنر نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے مقدمے میں کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی شاہی خاندان نے اس مقدمے کے دوران میں عدالت پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے۔ ہاں البتہ میں آپ کو اسلام میں معاف کرنے کی اہمیت سے ضرور آگاہ کروں گا۔ اگر آپ معاف کر دیں تو یہ آپ کی اعلیٰ کردار کی دلیل ہوگی، اور اگر آپ قصاص لیتے ہیں تو یہ آپ کا حق ہے۔ ادھر ایک دن پہلے شہزادے کی والدہ سارا دن مقتول کے گھر کے باہر بیٹھی رہی۔ اس نے مقدمے کے دوران میں کافی مرتبہ منظر کی والدہ سے رابطہ کیا
اور اسے قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ اپنے بیٹے کے قاتل کو رضائے الہی کے لیے معاف کر دے یا اس کے بدلے میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ لے لے، مگر منظر کی والدہ اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ جب اگلے دن صلح اور معافی کی تمام تر امیدیں ختم ہو گئیں تو شہزادے کو آہستہ آہستہ مقتل کی طرف لایا گیا۔ عدالت کے اہلکاروں نے مقتول کے والد سلیمان سے پوچھا، کیا آپ قاتل کو پہچان رہے ہیں؟ اس نے اور اس کے چچا زاد بھائیوں نے اور قبیلے کے افراد نے گواہی دی کہ یہی شہزادہ قاتل ہے۔ ادھر جلاد نے تلوار میان سے نکال لی کہ شہزادے نے پکارا، اے ابو تمیم، اللہ کی رضا کی خاطر مجھے معاف کر دیں۔ سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے گزشتہ تمام وقت صرف اور صرف قصاص ہی پر زور دیا تھا۔ میرے چچا زاد بھائی عبد الرحمن نے مجھے ایک بار پھر کہا کہ 5 منٹ تک غور کر لو۔ میں سوچتا رہا۔ 5 منٹ کے بعد پولیس کے چیف نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ قصاص لیا جائے۔ چنانچہ اس نے جلاد کو اشارہ کر دیا۔ اس دوران قبیلے کے بعض افراد نے مجھے مشورہ دیا کہ میں ایک بار پھر استخارہ کر لوں اور اپنے رب سے مشورہ طلب کر لوں۔ میں اس سے پہلے 2 مرتبہ استخارہ کر چکا تھا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے ہر حالت میں قصاص چاہیے۔ آخری لمحات میں پھر میں نے استخارے کا فیصلہ کر لیا۔ آدھا گھنٹہ میں نماز ادا کرتا رہا، مسلسل اپنے رب سے مشورہ کرتا رہا۔ نماز کے بعد میں نے اپنے بیٹے تمیم سے کہا کہ اپنی والدہ سے بات کراؤ۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ اس نے کہا، تم جو بھی فیصلہ کرو گے مجھے منظور ہے۔ پھر میں نے اپنے بیٹے تمیم اور بھائی عبد الرحمن کو بلوایا اور ان کو بتایا کہ نماز استخارہ کے بعد میرا ذہن معاف کرنے پر آمادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آخری فیصلہ تمہارا ہے، مگر اللہ کے لیے معاف کر دینا ہی بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کے بدلے میں قیامت کو معاف کر دے۔ اب چند لمحات کی بات تھی۔ شہزادہ سر جھکائے ہوئے تھا۔ جلاد تلوار سونگتے اشارے کا منظر تھا کہ اچانک سلیمان القاضی نے پکارا، جاؤ، میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کر دیا۔ مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا اور نہ کوئی مالی لالچ ہے، لیکن ہاں میں یہ چاہوں گا اگرچہ میری یہ شرط سمجھو کہ تمہیں قرآن حفظ کرنا چاہیے، بقیہ زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنی چاہیے۔ سلیمان القاضی نے جیسے ہی معاف کرنے کا اعلان کیا، لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور پھر میدان اللہ اکبر کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ حقیقی بلندی اللہ تعالیٰ کی ہے، جس کے قانون پر عمل کرتے ہوئے قصاص لینے کا فیصلہ کیا گیا اور پھر اس کی رضا کے لیے معافی کا اعلان ہوا اور شہزادہ فہد کو نئی زندگی ملی۔ بے شمار لوگوں کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ پھر سلیمان القاضی آگے بڑھا اور شہزادے کو گلے لگا لیا۔ شہزادے نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اپنی نئی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارے گا اور خدمت خلق کو اپنا شعار بنائے گا۔ ادھر شہزادے کی والدہ معافی نامے سے مایوس ہو کر سخت بے چینی اور اضطراب کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ اسے اسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ معافی نامہ کے فوراً بعد شہزادہ فہد بیڑیاں پہنے ہی سیکیورٹی کے عملے کے ہمراہ ہسپتال پہنچ گیا۔ چونکہ معافی ملنے کے بعد ابھی عدالتی کارروائی مکمل نہیں ہوئی تھی، اس لیے شہزادہ کو بیڑیوں سمیت ہی اس کی ماں کے پاس ہسپتال لے جایا گیا۔ اس کی والدہ نے اسے دیکھ کر سخت حیرت کا اظہار کیا۔ جب انہیں بتایا گیا کہ مقتول کے ورثاء نے قصاص معاف کر دیا ہے تو وہ بے اختیار اپنے بیٹے سے چمٹ گئیں۔ اخبارات کے مطابق سلیمان القاضی نے دید کی ایک خطیر رقم کو ٹھکرا دیا تھا۔ شاہی خاندان نے 70 ملین ریال تک دید کی پیشکش کی تھی، جسے مقتول کے والد نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ میں اپنے بیٹے کے خون کا سودا نہیں کر سکتا۔ شہزادہ فہد نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ مقتول منظر کے ایصال ثواب کے لیے ایک مسجد بنائے گا تاکہ رہتی دنیا تک اس کا ثواب مرحوم کو ملتا رہے۔ ہمیں یہاں پر اسلامی اصول و اقدام اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے منزل من اللہ قوانین کی افاقیت اور حقانیت کو ثابت کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں، کیونکہ مورخین اسلام کے علاوہ دنیا کے سارے ہی انصاف پسند مورخین نے قوانین الہی کو عین فطرتاً بتایا ہے، جو اس زمین پر امن و آشتی، محبت و الفت، عدل و انصاف اور مساوات کے ضامن ہے۔ کیا کسی آگ نے خون خاری کے اس دور میں کبھی یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ حکمران خاندان کا ایک نوجوان شہزادہ عدل و انصاف کے سٹیج پر گردن اتاری جانے کے انتظار میں زندگی کے آخری سانسیں لے رہا ہو، اور شاہی خاندان کے افراد ٹک ٹکی لگائے بے حس و حرکت یہ منظر دیکھتے رہے، مگر سفارش کے لیے ایک قدم بھی آگے بڑھانے کی
ہرگز جرأت نہ کریں۔ نہیں اور ہرگز نہیں، دنیا کی تاریخ میں دور دور تک ہمیں اس طرح کی مثال نظر نہیں آتی، لیکن ہاں اگر اس قسم کی مثال نظر آتی ہے تو وہ اسلامی تاریخ کے سنہری اوراق میں ملتی ہے۔ ایک طرف حکمران ہے، خلیفہ ہے، اور لوگوں نے میٹنگ کر کے اسے اپنا امیر قرار دیا ہے اور لوگ خوشی خوشی امیر المومنین کہتے ہیں۔ اس حکمران کے مقابلے میں دوسری طرف حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اور اب مقدمہ عدالت میں پہنچ چکا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قاضی ہوتے ہیں۔ مقدمہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف عدالت میں دائر کیا گیا ہے۔ مدعی اور مدعا علیہ دونوں قاضی کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ قاضی امیر المومنین کی شان کے مطابق احترام میں کھڑا ہوتا ہے اور مدعی سے مطالبہ کرتا ہے کہ امیر المومنین کو قسم کھانے سے بری کر دو۔ وقت کا خلیفہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قاضی کا یہ جملہ سن کر نالاں ہو جاتا ہے اور رنجیدہ ہو کر کہتا ہے یہ پہلا ظلم ہے، اور پھر جا کر مدعی کے پہلو میں بیٹھ کر قاضی کو آواز دیتا ہے جب تک تم عمر اور ایک عام آدمی کے ساتھ مساوی رویہ اختیار نہیں کرتے اس وقت تک تم منصب قضا کے مستحق ہرگز نہیں بن سکتے۔ دین اسلام نے تو روز اول سے عدل و مساوات اور اصول و ضوابط کی سیدھی لکیر کھینچ کر سب کو اس کا پابند بنا دیا ہے۔ اس لکیر سے تجاوز کرنے والا مجرم ہے، خواہ وہ شاہ ہو یا گدا، امیر ہو یا غریب، صاحب منصب ہو یا گمنام، اور عالم ہو یا جاہل، شرعی حدود سے تجاوز کرنے والا یکساں سزا کا مستحق ہے۔ اللہ کی قسم، اگر عدل و انصاف اور مساوات کا یہ فطری نظام دنیا کے تمام ممالک میں نافذ ہو جاتا تو پوری انسانیت امن و امان کے گہوارے میں صبح و شام کرتے اور ظلم و طغیان کا یہ منظر دیکھنے کو نہ ملتا کہ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں امن و واسطی کا منافقانہ جھنڈا لے کر نکلنے والے حکمران مظلوم عوام پر ظلم و جبر کے خون خار پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور حقوق انسانی اور عثمانی کے نام پر شیطانیت کا ننگا ناچ رہے ہیں۔ کیا ان فرعونوں کے لیے اب بھی ہوش کے ناخن لینے کا وقت نہیں آیا؟ کیا خود ساختہ قوانین کو بلائے طاق رکھ کر اللہ کی طرف سے نازل قوانین ہی کو اپنی حکومتوں کا لاہے عمل قرار دیں تاکہ بے انصافی اور ظلم و جبر کے تیروں سے چھلنی انسانیت کے زخموں کی مرہم پٹی ہو سکے اور حق و انصاف کا اس قدر بول بالا ہو کہ طاقتور اپنی حدود میں رہے اور کمزور تحفظ کے احساس سے سرشار رہے۔ سعودی فرما روا شاہ فیصل اسلامی اقدار کے پیش نظر کبھی کبھار بھیس بدل کر اپنے خاص وزیر کے ہمراہ قبائل میں رات کو گشت کرتے تھے تاکہ لوگوں کے حال احوال کے متعلق جان سکیں، ان کے مسائل کو جان سکیں اور اس کے مطابق سدے باب کیا جا سکے۔ رات کو گشت کرتے اور اگلے ہی دن ان کے متعلق فیصلے صادر کیا کرتا تھا۔ ایک روز شاہ فیصل رات کے پچھلے پہر اپنے خاص وزیر کے ہمراہ گشت پر تھا کہ اس نے غمناک آواز سنی۔ وہ آہو بقا کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک عورت رو رہی تھی اور بارگاہ خدا مندی میں فریاد کر رہی تھی، اے رب العالمین، ہمارے حکمران شہزادہ شاہ فیصل کو لا علاج بیماری اور اس کے خاص وزیر کو موت دے دے اور قاضی شہر کی عمر دراز کر دے۔ شہزادہ شاہ فیصل اس حیرت انگیز دعا کو سن کر بڑا پریشان ہوا۔ کافی دیر وہ سوچتا رہا کہ اس عورت سے کس طرح معلوم کریں کہ وہ سعودی فرما روا اور وزیر سے کیوں اس قدر نالاں ہے کہ ان کی موت چاہتی ہے، اور قاضی سے اتنی خوش کیوں ہے جو اس کی لمبی عمر کے لیے دعا گو ہے۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد اس نے بڑھیا کے دروازے پر دستک دی۔ جب بڑھیا نے دروازہ کھولا تو شاہ فیصل نے نہایت بے چارگی اور مسکینی سے کہا، اے نیک عورت، میں ایک مسافر ہوں، لیکن میں نے تمہاری عجیب و غریب دعا سنی ہے۔ کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ تم بادشاہ وقت اور وزیر سے اتنی زیادہ رنجیدہ کیوں ہو جو ان کی موت چاہتی ہو، اور قاضی سے اتنی خوش کیوں ہو کہ اس کی درازی عمر کی دعا کر رہی ہو؟ اس قدرے بوڑھی عورت نے کہا، اجنبی، میں بادشاہ کی بیماری کی اس لیے خواہش مند ہوں کہ اگر بادشاہ بیمار ہوگا تو وہ کافی مقدار میں صدقہ و خیرات کرے گا، اور اس کی خیرات سے میں اپنے غریب بھوکے بچوں کی روٹی کا سامان کروں گی۔ میں بیوہ اور بچے یتیم ہیں، گھر میں کمانے والا کوئی ہے نہیں، جو جمع پونجی تھی وہ ہر دن خرچ ہو رہی ہے، اور اب تو نوبت فاقوں تک آ پہنچی ہے۔ بادشاہ کی خیرات سے ہمارے چند دن بہتر گزر جائیں گے۔ وزیر کی موت کی اس وجہ سے خواہش مند ہوں کہ وہ نہایت نیک سیرت انسان ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا خاتمہ نیک اعمال پر ہو جائے اور وہ رب العالمین کے دربار میں اعلیٰ مقام پائے اور نجات حاصل کرے۔
کیونکہ یہ وزیر اس قدر نیک ہے کہ مہینے میں ایک آدھ بار مجھے میرے بچوں کے لیے راشن دے دیتا ہے، جس سے میرا ہفتہ گزر جاتا ہے۔ اور قاضی شہر کی درازی عمر اس لیے چاہتی ہوں کہ وہ اپنی بدعمالیاں زیادہ سے زیادہ کر سکے، تاکہ اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کوئی نہ ہو، اور قیامت کے روز اس کو زیادہ سے زیادہ عذاب ملے، کیونکہ اس قاضی نے میرے گھر کے ساتھ پڑی میری تھوڑی سی زمین کو زبردستی بکوا دیا، جس کی رقم مجھے آدھے سے بھی کم ملی۔ شاہ فیصل جو مسافر کے روپ میں تھا، آبدیدہ ہو کر اس عورت سے کہا، اے نیک عورت، میں اس وقت تو تنگ دست ہوں، میرے پاس صرف ایک انگوٹھی ہے، تم وہ مجھ سے لے لو اور اس کو فروخت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کا سامان کرو، اور اگر وقت اور زندگی نے مہلت دی تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ پھر شاہ فیصل نے اپنی انگلی سے وہ قیمتی انگوٹھی اتاری اور اس عورت کو دے دی۔ خدا حافظ کہہ کر یہ اجنبی مسافر یعنی شاہ فیصل چلا گیا۔ یہ بوڑھی عورت وہ انگوٹھی لے کر اپنے ہمسائے کے پاس گئی تاکہ اس کو فروخت کر سکے۔ اس کا ہمسایہ جو پرلے درجے کا بخیل انسان تھا، جب انگوٹھی کو دیکھا تو اس کی رال ٹپکنے لگی۔ بڑھیا انگوٹھی کی قیمت سے ناآشنا تھی، کیونکہ انگوٹھی میں قیمتی ہیرا بھی تھا، اور یہ پڑوسی کسی طرح سے اس سے وہ قیمتی انگوٹھی ہتھیانا چاہتا تھا، کیونکہ پہلے اس بوڑھی عورت کا یہ پڑوسی سنار کی دکان میں کام کرتا تھا، اسے کافی پہچان تھی۔ یہ بخیل پڑوسی جانتا تھا کہ یا تو بڑھیا کو یہ انگوٹھی کہیں پڑی ہوئی ملی ہے، یا اس کا کوئی بچہ کہیں سے اٹھا کر لایا ہوگا، کیونکہ یہ بہت قیمتی ہے، جبکہ اس کے گھر میں تو فاقے ہیں۔ اس نے بڑھیا کے ساتھ الٹی چال چلی کہ وہ انگوٹھی تو میری ہے، اس کو کل کسی نے چرایا ہے اور میں اس کی تلاش میں تھا، اب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ تم نے چرائی ہے، میں اب تم پر مقدمہ دائر کروں گا۔ بڑھیا گھبرا گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ قاضی تو پہلے ہی اس کے خلاف ہے اور یہ پھنس جائے گی، لہٰذا یہ بوڑھی عورت بولی تھی، میں بالکل بے قصور ہوں، یہ انگوٹھی تو مجھے ایک اجنبی نے دی تھی، میں نے ہرگز نہیں چرائی۔ اب اس ہمسائے نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور کہنے لگا، اچھا اگر تو نے انگوٹھی نہیں چرائی تو یہاں سے بھاگ جاؤ، میں تم پر اتنا ترس کھا لیتا ہوں کہ تمہیں عدالت میں نہیں کھینچتا۔ بڑھیا نے اس میں عافیت جانی اور اجنبی کو کوستی ہوئی اپنے گھر چلی گئی۔ اگلی رات شاہ فیصل اپنے کندھوں پر کچھ سامان لادے جس میں راشن وغیرہ تھا، گشت پر نکلا اور قصدن جان بوجھ کر بڑھیا کی گلی میں آیا۔ اس نے بڑھیا کے گھر سے پھر وہی دعا سنی جس میں شہزادہ کی بیماری، وزیر کی موت اور قاضی وقت کی درازی عمر کا ذکر تھا۔ شاہ فیصل نے بڑھیا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بڑھیا اس کو دیکھ اس پر برس پڑی اور اس کے منہ میں جو آیا کہتی چلی گئی۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو شاہ فیصل نے اس سے اصل واقعہ سنانے کو کہا۔ بڑھیا نے اپنے پڑوسی والا سارا قصہ سنا دیا۔ شاہ فیصل کو بہت غصہ آیا۔ اس نے بڑھیا کو بتایا کہ میں اجنبی نہیں ہوں، بلکہ میں ہی شہزادہ وقت ہوں، اور میں نے تمہاری ضرورت پوری کرنے کی غرض سے اپنی قیمتی انگوٹھی تمہیں دی تاکہ تم اپنا اور اپنے یتیم بچوں کا پیٹ بھرنے کا سامان مہیا کر سکو، اور آج میں تمہارے لیے کچھ راشن لے کر آیا تھا، مگر تمہارے ساتھ تمہارے چالاک اور مکار ہمسایہ نے بڑی زیادتی کی ہے، اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی۔ اگلے روز شاہ فیصل نے بڑھیا اور اس کے بخیل پڑوسی کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ دربار میں تمام وزراء، عمرا اور دیگر مصاحب تشریف فرما تھے۔ شاہ فیصل نے بڑھیا کو حکم دیا کہ ساری روداد سنا۔ بڑھیا نے شروع سے آخر تک ساری بات بیان کر دی۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ بڑھیا کو انعام و کرام اور ماہانہ وظیفہ دیا جائے، جس سے وہ باقی زندگی آسانی سے اٹھا سکے اور اپنے بچوں کی کفالت بہتر طریقے سے کر سکے، اور اس کے بخیل، دھوکے باز، چالاک پڑوسی کو ایک بیوہ کے بچوں کی روزی چھیننے پر، ان کے ساتھ دھوکہ دہی کرنے پر سزائے موت دے دی۔ پھر اس قاضی جس نے بڑھیا کی زمین زبردستی کم ریال میں بکوائی تھی، اسے عہدے سے ہٹا کر جرمانہ عائد کر کے 5 سال کے لیے قید میں ڈلوا دیا گیا۔ ناظرین کرام، اگر یہاں پر اس سارے واقعہ اور سعودی حکومت کی ترقی کا راز بیان کیا جائے تو وہ ہے صرف انصاف کی مساوی تقسیم بغیر کسی تفریق کے۔ انصاف وہ واحد ہتھیار ہے کہ جس سے سربراہان، قاضی، ادارے، عوام، حتیٰ کہ ہر زیرو اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے امن کا گہوارہ بن جاتی ہے، اور جہاں انصاف مساوی طور پر مہیا نہ کیا جائے تو وہ حکمران، قاضی، ادارے، حتیٰ کہ ہر فرد دن بدن ظلمت اور پستی کی طرف دھستا چلا جاتا ہے۔